یہ پروٹیسٹ ڈی چوک میں پہنچا کیسے اور پارلیمان کا جنگلہ کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ریڈ زون ہے، یہاں تو پروٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی غیر ضروری طور پر اجتماع بھی نہیں ہو سکتا، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیسے آ گئے؟ جی بالکل، یہ ہوا اس طرح تھا کہ جس وقت یہ احتجاج کی کال دی گئی تھی تو جمعے کو روز اس کال کا تو مسلم مساجد میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پیر کو اس حوالے سے احتجاج کیا جائے گا۔ آج بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ ایکسپریس چوک میں پہنچے اور وہاں پر ایک جیسا جلسہ ہوتا ہے وہ کیا گیا ندیم صاحب، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم آج یہ ٹوکن احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ مشتعل تھے اس میں لوگ کہ انہوں نے 3 بیریکیڈ لگے ہوئے تھے، پہلے خاردار تاریں اور جرسی بیریئر پڑے ہوئے تھے، ان کو توڑا گیا، اور اس کے بعد جو گیٹ بنائے گئے ہیں ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے، ان ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لگے گیٹس کو ہٹایا گیا۔ یہاں پر 800 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے، وہ تمام پیچھے کھیل لیا گیا اور یہ لوگ ریڈ زون میں اندر داخل ہوئے۔ پہلے پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر انہوں نے احتجاج کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنا شروع کیا، بلکہ جو پارکنگ ہے جہاں سے ججز کے ایگزٹ ہوتا ہے وہاں تک جو ہے یہ کارکنان جو ہے وہ پہنچ چکے تھے۔ اس دوران 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، شیلنگ بھی کی گئی ان کو روکنے کے لیے، لیکن کسی طرح یہ روک نہیں پائے۔ جو سیکیورٹی کا حصار بنایا گیا تھا مکمل طور پر وہ بریچ ہوا، 3 بیریکیڈ جو تھے وہ مکمل طور پر انہوں نے ہٹائے، اور اس کے بعد ریڈ زون کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ پارلیمنٹ کے باہر پہنچی۔ پھر ان کی اپنی قیادت جو لاؤڈ سپیکرز والی گاڑی میں موجود تھی ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ واپس آئیں، اور ڈی چوک کے اندر جو پارلیمنٹ کا بالکل سامنے دروازہ ہے وہاں پر ان علماء نے خطاب کیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب ہم واپس وہاں پر جائیں گے، کیونکہ آج یہ ٹوکن احتجاج تھا اور جس دن فیصلہ ہوگا ہم واپس اس دن یہاں پر آئیں گے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا جائے گا پارلیمنٹ کے باہر۔ قمر منور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔